امریکہ کی فیڈرل کورٹ نے گوگل کو یوزرز کی پرائیویسی بریچ کرنے پر $425 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ گوگل نے گزشتہ 8 سال میں لاکھوں موبائل یوزرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس سے بھاری منافع ارن کیا۔ صارفین نے کمپنی پر اعتماد توڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے $31 بلین کا مطالبہ کیا تھا۔ جوری نے گوگل کو قصوروار تو قرار دیا لیکن بدنیتی ثابت نہ ہونے پر اضافی سزا نہیں دی۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جب ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے اور ہم ان ایپس پہ بڑے ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، تو اپنی پرائیویسی کو کس طرح سے محفوظ کیا، اور کیا یہ آپ کی پرمیشن کے بغیر بھی آپ کا جو باقی ڈیٹا ہے، باقی جو معاملات ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہوتی ہیں یہ ایپس؟ اسی پر بات کرنے کے لیے حماد روہیلا لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ حماد تھینک یو سو مچ۔ حماد، یہ اس والے کیس میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ یوزرز نے ڈیٹا ایکسیس بھی نہیں دی ہوئی تھی، اس کے باوجود پرائیویسی بریچ ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنٹ باقی معاملات پر بھی، تمام ہمارے جو کام کے ہیں پروفیشن کے علاوہ بھی ان ایپس پہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو کیسے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے پھر؟ سنتے آئے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے یا انوینشن ہوتی ہے تو اس کے اثرات، اس کے فوائد دنیا کے کونے کونے میں آ جاتے ہیں۔ اسی اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جب کوئی ایڈوانسمنٹ ایسی ہوتی ہے، انوینشن ایسی ہوتی ہے جس سے کوئی رسک پیدا ہوتا ہو، تو وہ رسک بھی بارڈرز کو پسر پش ڈال کر سامنے آ جاتا ہے۔ موجودہ جو خبر جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بظاہر تو یو ایس اے کی خبر ہے، وہاں کے صارفین کے لیے، ہمارے لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ ان کا کیا لینا دینا اس سے، لیکن گوگل کے صارفین پوری دنیا میں موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، اس لیے تمام صارفین کے لیے یہ ایک فکر کی باعث بن سکتی ہے خبر، ایک خطرے کی گھنٹی ضرور ہے۔ کمپنیز کے اوپر ایڈیشنل ڈیوٹی آف کیئر ہوتی ہے، جتنی بڑی کمپنی ہو، جتنا بڑا اس کا فٹ پرنٹ ہو، اس کے اوپر اتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ رسپانسبلی کام کرے گی۔ جیسے ٹیک کمپنیز کی نسبت اب اے آئی کمپنیز کا فٹ پرنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور ان سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ رسپانسبلٹی شو کریں۔ اس خبر کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اس پہ تو یہ اعتراض تھا کہ گوگل نے لوگوں کی مرضی کے بغیر بلکہ ان کے منع کرنے کے باوجود ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ جو پلینٹفز تھے اس کیس میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف وہ ڈیٹا جو گوگل کو ڈائریکٹلی اویلیبل ہے بلکہ وہ ڈیٹا بھی جو تھرڈ پارٹی ایپس پہ اویلیبل ہے، جن ایپس کو ایکسس کرنے کے لیے ان یوزرز نے گوگل کے ای میلز کو یوز کیا ہے، ان ایپس کو بھی انٹریکٹ کرتے ہوئے وہاں سے بھی ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، یوز کیا گیا ہے، اسٹور کیا گیا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ عدالت نے نہ صرف یہ فیصلہ ان پلینٹفز کے حق میں سنایا بلکہ جیسا آپ نے بتایا ایک بھاری جرمانہ بھی لگا دیا ہے، مگر ساتھ ایک کلیئرٹی بھی دی ہے کہ اس مقدمے کو کیلیفورنیا کمپریہنسو کمپیوٹر ڈیٹا ایکسس اینڈ فراڈ ایکٹ کے تحت نہیں دیکھا گیا، بدنیتی شامل نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے گوگل کہہ رہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے متفق بھی نہیں ہے، وہ اپیل کا حق برقرار رکھتا ہے اور اس کو استعمال بھی کرے گا کیونکہ کوئی ایکچوئل ڈیمیج سامنے نہیں آیا۔ اگر ایکچوئل ڈیمیج سامنے نہیں بھی آیا تو جیسا آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ تو ضرور ڈیمیج ہوا ہے، یوزرز کا ٹرسٹ تو ضرور ڈیمیج ہوا ہے، گوگل کو چاہیے کہ اس کو ایڈریس کرے۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ گوگل کے اوپر ایسے الزامات آئے ہوں۔ 2022 میں بھی ایک ایسا ہی ایشو سامنے آیا تھا جب گوگل کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کی لوکیشن ان کی مرضی کے بغیر ایکسس کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے، ٹریس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس وقت 40 اسٹیٹس کے ساتھ گوگل نے ایک سیٹلمنٹ سائن کی تھی، جو کہ اب تک کی ملٹی اسٹیٹ پرائیویسی کیس میں سب سے بڑا کیس ہے اپنی نوعیت کا۔ اسی طریقے سے رواں سال میں یو ایس اے کی ایک اور عدالت نے بھی گوگل کے اوپر ایک فائن لگایا ہے جس میں $314 ملین کا مویش $314 ملین کا فائن لگایا گیا ہے۔ اس میں جیوری نے یہ کہا ہے کہ گوگل نہ صرف ان آتھرائزڈ ایکسس کر رہا ہے یوزرز کے ڈیٹا کی، بلکہ اس سلسلے میں جو کاسٹ سامنے آ رہی ہے اس کو بھی یوزر کے اوپر ہی شفٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک ان آتھرائزڈ برڈن بھی شفٹ کر رہا ہے۔ تو عدالتیں ہوں یو ایس اے کی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، وہ تو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے فائن لگا رہے ہیں کہ وہ اب ڈیٹا پرائیویسی رائٹس کو بھی فنڈامنٹل رائٹس کی طرح انفورس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ ہمیں باقی دنیا میں بھی نظر آ رہا ہے۔ جی ڈی پی آر دیکھیے جو یورپ میں ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون ہے، آرگیولی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بہتر قانون ہے، اگر اس کے ساتھ اس کو بھی سامنے رکھیں تو ایسی ٹیک جائنٹس کو بے تحاشا فائن لگ چکے ہیں۔ میٹا کو گائے بگائے فائن لگتا رہتا ہے۔ ایک انسٹنس میں ان کو غالباً 390 ملین کا فائن لگایا گیا ہے جی ڈی پی آر کے تحت، اور ایک اور انسٹنس میں ان کو 1.2 بلین یوروز کا فائن لگایا گیا۔ اور ابھی جو اوپن آئی والا قصہ بھی ہمارے سامنے ہے، ایڈم برین والا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس بچے کو مس گائیڈ کیا، اور اب اس کی جو پیرنٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیگلی ایکشن لیا گیا ہے اس ایپ کے اگینسٹ۔
جی جیسا میں نے عرض کیا کہ اے آئی کمپنی کا فٹ پرنٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس سے ڈیوٹی آف کیئر کی زیادہ توقع کی جاتی ہے. اس مقدمے کو سامنے رکھیں تو اس میں ان ماں باپ کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ اوپن سورس اے آئی نہ ہوتا تو آج ان کا بچہ ان کے ساتھ موجود ہوتا. اس کے جواب میں ہم نے دیکھا ہے، بتایا گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے اب کچھ پریکاشنری میجرز لیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ پیرنٹس کے اکاؤنٹ کو بچوں کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کرنے کا آپشن اویلیبل ہے. ساتھ یہ کہ کوئی ڈسٹریسنگ کانٹینٹ اگر ان کے سامنے آتا ہے تو وہ پیرنٹس کو نوٹیفائی کر دیں گے. لیکن جہاں یہ بتایا گیا ہے وہاں اس چیز کو بھی ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ لانگر چیٹ فارمیٹ میں اس پریکاشنری میجر سے شاید اتنا فائدہ نہ آئے، جس کی بدولت ان جو والدین کو وکیل صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک کرائسس مینجمنٹ تو ہے، ایک پی آر کیمپین تو ہے، لیکن یہ واقعی اس چیز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے، ایسے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. یہ صرف ایک لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گی ہم اپنے طور پہ آپ کی اس پہ کیا تھاٹس ہیں کہ ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے اپنے ڈیٹا کو اور پرائیویسی کو؟ دیکھیے ہمارے پاس تو بہت ہی ہمیں ایسے کراس روڈس پہ ہیں جہاں پر ہمارے پاس ہمارے ڈیٹا کا کنٹرول ہی اپیرنٹلی نہیں آ رہا، جہاں ہم منع بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. یو ایس جیسی کمپنیز میں یوزرز وہاں پر بھی ان کا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے. اے آئی کو دیکھیے تو وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا. ہمارے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور قانون سازوں کے ہاتھ میں ہے. وہ اس وقت دکھائی دیتے ہیں، پوڈ کاسٹ میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ وہ مورل پولیسنگ کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ ڈیٹا پروٹیکشن کو لازم قرار دیا جائے اور اداروں کو بھی ٹریننگ دی جائے کہ ان کا کام مورل پولیسنگ سے زیادہ ڈیٹا پروٹیکشن ہے اور صارفین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.